حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان و سلامتی کے ساتھ اب اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایک ریسرچ جو کہ اسلامیات سے متعلق ہے، اس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے کی ایک دوسری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ آرٹیکل بھی شاعر اللہ سے متعلق تھا، اور یہ آرٹیکل بھی شاعر اللہ سے ہی متعلق ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی بے حرمتی سے منع کیا ہے کہ ان شاعر اللہ کو اپنے لیے حلال نہ جانیے۔ تو مفسرین کی جو آراء ہیں، جو جدید اردو مفسرین ہیں، چاہے وہ اہل حدیث مسلک سے ہوں، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں، چاہے دیوبند مکتبہ فکر سے ہوں، ان کے جو بلند پائے مفسر ہیں، ان کی مفسرین کی آراء کی روشنی میں ان کا ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تحقیقی ریسرچ آرٹیکل، یہ ایک آرٹیکل ڈاکٹر پروفیسر میرے استاد محمد معاویہ خان صاحب کی نگرانی میں لکھا گیا ہے، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ، دا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، رحیم خان کیمپس۔ تو یہ مقالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے میں نے شاعر کا مفہوم یہاں پہ ذکر کیا ہے، جو ماہرین لغت ہیں جیسے الفارابی، اسی طرح احمد زیاد ابراہیم مصطفیٰ، اور جو دیگر جو لغت کے ماہر ہیں، جن نے لغت پر اپنی مہارت کے گھوڑے دوڑائے ہیں، ان کے جو انہوں نے لغت میں ان کا مفہوم بیان کیا ہے، ان کو ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں شاعر کا لغوی معنی سمجھنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد شاعر اللہ کی جو آیت ہے، اس کو مکمل آیت کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد تفاسیر کی روشنی میں اس کا مفہوم ذکر کر کے ہر آیت کے شان نزول، اس کی لغوی بحث، اور اس آیت کے ضمن میں اس مفسر نے جن محدثین کا ذکر کیا ہے، مفسرین کا ذکر کیا ہے، جن مفکرین کا ذکر کیا ہے، ان کو بھی تفصیلی انداز میں ترتیب کے ساتھ یہاں پہ درج کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان سے جو مسائل اور احکامات مستنبط ہوتے ہیں، ان کو بھی پوائنٹس کی صورت میں یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے، اور آخر میں ان پر ایک تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کو ایک ہی پارٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔
اپنی قیمتی آراء کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک السلام